یہ حضرت امام مالک ہے، امام شافعی ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑا نام ہے، سنا ہے آپ نے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کا قول ہے، اللہ اکبر، فرماتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہی لفظ جو ہے حضرت امام حنیفہ کے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا ایک بات اور بھی سنیے، امام شافعی کو جو اللہ نے فہم، بصیرت اور مسائل کے استنباط اور استخراج کا ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ قابل رشک تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام شعبہ، اپنے امام شعبہ سے کہا، انا امام شعبہ سے نہیں، اللہ رحمت فرمائے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی رفیق سے، جن سے نام نکل گیا ہے، ان سے کہا کہ تم حدیث کی اسانید جمع کرنے کے لیے فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اور عالی سند پانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہو، اس کو برداشت کر لو، سفر نہ کرو، لیکن یہ جو نوجوان محمد بن ادریس شافعی ہے جو یہ باتیں بتلاتا ہے، یہ کسی اور مجلس میں تمہیں نظر نہیں آئیں گی سننے کو، اس کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام محمد بن ادریس شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل امام شافعی کے، لیکن اس کے باوجود امام شافعی سے حدیث میں زیادہ علم امام احمد کے پاس تھا، اور امام شافعی خود کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے، انت اعلم بالحدیث والرجال منی، یہ ہے صاف علم۔ آج تو ہم جناب بڑے بڑے مولوی بن پھرتے ہیں نا، مسئلہ نہ بھی ہو تو جھوٹ موٹ بتلا دینا، جناب کہتے ہیں نہ اگر بتلایا تو پھر ہمیں مولوی کون کہے گا، ہاں، کسر شان سمجھتے ہوئے جو بھی سائل آیا اس کو مسئلہ بتلا دیا، اگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے بے نیاز ہو کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علماء کی شان یہ ہے، بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، صاف کہہ دے مجھے علم نہیں، یہ نصف علم ہے۔ لا ادری کیا ہے؟ نصف العلم۔ امام مالک کہتے ہیں یہ نصف العلم ہے۔ اس سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ کون سی جگہ افضل ہے، کون سا مقام افضل ہے، اور کون سی بری جگہ ہے، تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ لا ادری۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے معلقاً اس روایت کو، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھوں گا، پوچھ کے بتلاؤں گا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل سے پوچھا کہ ایک آدمی نے، ایک سائل نے یہ سوال پوچھا ہے، تو جبرائیل کہنے لگے مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لا ادری، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اللہ سے پوچھ کے آؤں گا تو آپ کو بتلاؤں گا۔ جبرائیل اپنی مرضی سے مسئلے بتلاتا ہے، مسئلے تو وہ ہے جو اللہ بتلائے، دین تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جبرائیل نے اپنی طرف سے کہتا وہ تو امین ہے۔ جبرائیل کیا ہے؟ وہ تو امین ہے، جس طرح نبی علیہ السلام امین ہے۔ جبرائیل کو جو کہا اللہ نے منو ان پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول تک جو پہنچا منو ان وہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، حق امانت ادا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، اگر جبرائیل نے لا ادری کہنے میں توہین نہیں سمجھی، اور اللہ کے رسول نے لا ادری کہنے میں توہین نہیں سمجھی، تو کسی مولوی کو بھی توہین نہیں سمجھنی چاہیے۔ بات سمجھیے، یہ ہے دین صحیح، یہ ہے صحیح علم۔ لب نہیں پتا بھائی، کتاب دیکھ کے، مسئلہ پوچھ کے، علماء سے ڈسکس کر کے، تبادلہ خیال کر کے بتلا دوں گا، صحیح صورت یہ ہے۔ اب ہر بات ہی بتلاتے جانا بھائی وہ غلط ہے یا صحیح، یہ تو درست نہ ہوا۔ تو امام احمد کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، استاد شاگرد سے کہتے ہیں انت عالم بالحدیث والرجال منی، احمد حدیث کو اور اس کے رجال کو مجھ سے تم زیادہ جانتے ہو۔ فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَعَلِمُونِي، صحیح حدیث مل جائے مجھے بتلا دیا کرو، صحیح حدیث ملے تو مجھے بتلا دیا کرو، اور ساتھ ایو شیء یکون کوفیا او بصریا او شافی اور شامیا او مکیا او مدنیا، وہ مکی راوی بیان کریں، مدنی روایت بیان کریں، شامی بیان کریں، کوفے کے بیان کریں،
بصرے کے بیان کریں، ثقہ بیان کرنے والے ہو اور روایت صحیح ہو مجھے بتلا دیا کرو، تم مجھ سے حدیث کو جاننے والے زیادہ ہو۔ کیوں؟ معلوم ہوا نا امام شافعی کس کے متلاشی تھے، کس کو طلب کرتے تھے، کس پہ بنیاد رکھتے تھے اپنے فتوے کی؟ صحیح حدیث پر۔ اسی لیے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اور اس میں انہوں نے کوئی خفت محسوس نہیں کی۔ ایک طرف امام احمد کا وہ تبصرہ امام شافعی کے بارے میں سامنے رکھے، اور دوسری طرف خود امام شافعی کا تبصرہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں سمجھے۔ یہ ہے ان کے صاف دل، شفاف دل، ایک دوسرے کے بارے میں یہ تحاسد اور تباغض یہ کیفیت وہاں ہے ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے بچائے، اللہ ہمیں بھی اس بیماری، آپس میں بھائی بھائی محبت پیار اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل سے یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب۔ اللہ اکبر۔ لوگو اگر میرا کوئی قول نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے خلاف ٹکرائے تو سمجھو دماغ شافعی کا خراب ہو گیا، دماغ شافعی کا خراب ہو گیا۔ اللہ قد ذہب عقلی، میری عقل جاتی رہی۔ ایک نے پوچھا کہ یہ حدیث ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ حدیث ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ امام شافعی سے پوچھا۔ فرمانے لگے تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے گلے میں سلیب پہنی ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں زنار ہے، ہندو ہوں میں عیسائی ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان آئے اور میں اس کی اطاعت نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ کبھی ناراض ہوئے، وہ کہتے ہیں اس حدیث پہ آپ کا عمل ہے، عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگے اور میرے ہاتھ میں یہ کڑے تو نہیں پہنے ہوئے ہندوؤں کی طرح، اور میرے گلے میں سلیب تو نہیں پہنی ہوئی عیسائیوں کی طرح، میں عیسائی اور ہندو نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ صحیح حدیث ہو تو میں اس کی مخالفت کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ ہے ائمہ کرام رحمہ اللہ کا انداز۔ امام احمد بن حنبل، اس سے بھی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن چھوڑتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ وہ کہتے تھے کہ من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو على شفا حلقہ، جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کر دیتا ہے وہ تو ہلاک ہو گیا، اللہ وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتا ہے اس میں کیا خیر کا پہلو ہے؟ کوئی بھلائی نہیں ہے، بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے لا تقلدنی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری خذوا من حیث اخذوا۔ بات مالک کی نہ لو، ان کی نہ لو، شافعی کی نہ لو، اوزاعی کی نہ لو، اور فرمایا کہ امام اوزاعی کے ساتھ امام سفیان ثوری کی نہ لو، بلکہ خذو پکڑو من حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے دین سیکھا ہے وہاں سے تم لو۔ انہوں نے دین کس سے سیکھا ہے؟ حدیث سے۔ انہوں نے دین کس سے سیکھا ہے؟ قرآن سے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے دین، تم بھی اسی سے سیکھو، تم بھی انہیں کو لو، انہیں پہ اپنا عمل کرو، ان کے فتوے کی پرواہ نہ کرو۔ اصل ماخذ، اصل بنیاد، اصل مرجع وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے ائمہ کے اقوال۔ اب ایک تھوڑی سی ایک اور تطبیق آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں، ذرا اذہان کو مستحضر رکھیے تاکہ مسئلہ منقع ہو جائے، واضح ہو سکے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے شارح، بڑا نام ہے، یہ ابھی 40 کا درس میں کہ صحیح 40 نووی کے حوالے سے آپ درس میں شریک ہوتے رہے ہیں بھائی، انہیں کا حوالہ، ان کی ایک کتاب ہے مجموع کتاب المجموع شرح المحذب المحذب امام شیرازی کی ہے، ابو اسحاق کی، اور یہ انہوں نے شرح لکھی ہے المجموع شرح المحذب کے نام۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کان جماعت من متقدمین من اصحابنا اذا رأوا مسألة فيها حدیث ومذهب الشافعی خلافه۔ ہمارے متقدمین ائمہ شوافع
جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول استنباط اور استخراج سے متفق تھے، وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا؟ فرماتے ہیں وہ کرتے کیا تھے، اذا رأوا مسألۃ فیہا خلاف مذہب الشافعی، جب وہ کوئی مسئلہ امام شافعی کے خلاف دیکھتے، کوئی حدیث، کوئی امام شافعی کا مسئلہ حدیث کے خلاف دیکھتے، وَعَمِلُوا بِالْحَدِيثِ، وہ حدیث پر عمل کرتے، وَوَفْتَوْا بِهِ، اور اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے، امام شافعی کے قول پر فتویٰ نہ دیتے، قائلین، یہ کہتے ہوئے کہ مذہب الشافعی ما وافق الحدیث، امام شافعی کا وہی مذہب ہے جو حدیث کے مطابق۔ کچھ بات سمجھے؟ امام شافعی نے کہا تھا نا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہتے ہیں کہ ہمارے متقدمین بزرگ جو ہیں نا، گزرے بہت سے، وہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا قول، فتویٰ حدیث صحیح کے خلاف ہے، تو وہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دیتے، کس پر فتویٰ دیتے ہیں؟ حدیث پر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی امام صاحب کا قول ہے، یہ صحیح حدیث جو ہے یہی امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع